نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس رات کے حوالے سے آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شب برات ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ شب برات کہتے کس کو ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کی پشت کے اوپر جو بال ہیں ان کی بقدر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ 14 شعبان کی شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو اسی وقت سے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی پکار کو پورا کیا جائے، کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کو رزق کی تنگی ہو اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو کسی بیماری مصائب اور بلا کے اندر مبتلا ہو اس کے مصائب کو دور کر دیا جائے۔ تو یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات کو تم قیام کیا کرو، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے عبادت کیا کرو، ایسی عبادت کیا کرو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو اس طرح نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس طرح سمجھو کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ایک معیار بتایا ہے کہ عبادت کس طرح کرنی ہے۔ اور اسی طرح اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا بھی ثابت ہے کہ قبرستان جانا ایک مرتبہ زندگی کے اندر بھی اگر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اور پھر اس رات کے اندر بعض جگہوں پر نوافل نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور اس کا کوئی ثبوت حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ جتنا انفرادی طور پر ہو سکے اور مساجد کی بجائے اپنے گھروں کے اندر ہو سکے تو وہ زیادہ انسان کے لیے نفع بخش ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر فرشتوں کا بھی نزول ہو، اللہ رب العزت کی برکتیں بھی ہمارے گھر پر اوپر اتریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں گی اس رات میں۔ اور اسی طرح آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصوموا نہارہا، کہ اس کے دن کے اندر آپ روزہ رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے دن آنے والے پورے سال کے لیے ایک پراسس بنایا جاتا ہے، ایک رجسٹر تیار کیا جاتا ہے، ایک بتایا جاتا ہے کہ کس شخص نے پیدا ہونا ہے، کس شخص نے مرنا ہے، کس شخص کو کتنا رزق دیا جاتا ہے اور کس شخص کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب معاملات طے کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے ہوں اور جب میرے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ترغیب دی ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر سنت سمجھ کر عمل کیا جائے، مستحب سمجھ کر عمل کیا جائے تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ رکھا جائے، روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا۔
اور اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اس رات یہ وہ مقدس رات ہے کہ بعض دفعہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی پیارے حبیب کی امت کو ایسے مقامات دیے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کو جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت وہ دعا رد نہیں کرتے۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 15 شعبان شب برات جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتوں کو جو دعائیں کی جائیں اور ان دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح جمعہ کی رات کو جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، دوسرے کاموں کے اندر مصروف کر دیتا ہے، آتش بازی اور اسی طرح ہمیں پٹاخے وغیرہ ان چیزوں کے اندر انسان کو مصروف کر دیتا ہے تاکہ بندہ نیک اعمال نہ کر سکے، اور اس رات کو وہ اس طرح ضائع کرا دیتا ہے۔ لیکن اس مقدس رات کے باوجود کہ جس رات کو ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اس بابرکت رات کے اندر بھی کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا، واپس ان کے منہ کے اوپر دعائیں ان کی ماری جاتی ہیں۔ نمبر 1 جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں، ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ جو شخص زانی ہو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ جو شخص شرابی ہو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ جو شخص اپنی شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ جو شخص شرک کرتا ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ رب العزت اس کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ رشتوں کو توڑنے والے کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا، پڑوسیوں کو ذلیل کرنے والا، اور اپنے والدین کو تو ناراض کرتا ہے لیکن دوستوں کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتا، ایسے شخص کی بھی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دوستو، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کی شرف حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان جرائم کو سچے دل سے توبہ کریں۔ ہم نے اگر کسی کو ناراض کیا ہے تو ان سے معافی مانگیں، ہم نے کسی کو تنگ کیا ہے تو اس سے معافی مانگیں، پھر اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے آئیں، اپنے آپ کو جب گڑ گڑا کر مانگیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سر جھکائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر فرشتے اور اس طرح اللہ رب العزت پکارتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے مانگنے والا کہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، کوئی ہے رزق کی تنگی والا کہ اس کی رزق کی تنگیوں کو دور کیا جائے، کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو مصیبت کی وجہ سے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو اور اس کی مصیبت کو ختم کر دیا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نیک اعمال کے اندر توفیق اس کو مل جائے۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ ہے تو آ کر مجھ سے دعائیں مانگے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر رزق کی تنگ دستی کی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ انسان اگر کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے تو اللہ رب العزت رزق کے اندر تنگ دستی پیدا کرتے ہیں کہ انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بیت الخلاء کے اندر اگر کوئی شخص باتیں کرتا ہے تو وہاں پر باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تنگ دست بنا دیتے ہیں۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا، اگر کوئی شخص مہمان کو بوجھ سمجھتا ہے تو اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت اس سے بھی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اگر اچھی طرح صاف نہ کیا جائے تو اس سے بھی اللہ رب العزت تنگ دستی کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ مساجد میں دنیاوی باتیں کرنا، اور اس سے بھی اللہ رب العزت انسان کے رزق کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اور فقیر کو جھڑکنا، اگر کوئی آ جاتا ہے مانگنے کے لیے تو اس کو پیار اور محبت سے کہہ دیں کہ بھائی اس وقت نہیں ہے، آگے چلے جائیں۔ جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی اس وقت نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلے جائیں، میرے پاس جب آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اسی طرح
مغرب کے بعد بغیر عذر کے سو جانا، اگر مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، بغیر کسی عذر کے مغرب کے بعد سونا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا، بغیر عذر کے اگر کوئی شخص نماز قضا کر دیتا ہے تو یہ بھی تنگ دستی کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا، آج جھوٹ بولنا تو عام ہو چکا ہے کہ والدین، ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو وہی ان کا جھوٹ بولنا، ان کی باتیں کرنا اس چھوٹی سی ننھی سی اولاد کے دلوں کے اندر وہ سرایت کر جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ بھی پھر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ گانے بجانا، جو شخص گانے بجانے والا ہوگا اس کے لیے بھی تنگ دستی کی یہ اسباب ہیں کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، کہ گانے بجانا ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے تنگ دستی ہے، اور اسی طرح جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر، کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص گانے سنتا ہے تو یہ گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کا درجہ کیا رکھا ہے اللہ رب العزت نے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے آخری طبقے کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح اولاد کو برا بھلا کہنا، اولاد کو برا بھلا نہ کہا جائے، اولاد ہے اگر نقصان کر دیتی ہے تو اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اسی طرح اگر کوئی نقصان کرتی ہے تو ان نقصان کے وقت ان کو گالیاں نہ دی جائیں، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اس طرح اگر برا بھلا کہیں گے، ایک تو یہ ہے کہ تنگ دستی کے اسباب مہیا ہوں گے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر کوئی نقصان کرتے ہیں تو ان کو گالیاں دینے کی بجائے ان کو دعائیں دیں، جس طرح شیخ سدیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن کے اندر بہت شرارتی تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نے مہمانوں کے لیے سالن بنایا، دال کا سالن بنایا، اور شیخ سدیس نے اس سالن کے اندر جا کر ایک ریت مٹھی جا کر ڈال دی، اور جب مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا تب جا کر پتہ چلا کہ اس کے اندر تو ریت ڈلی ہوئی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ شیخ سدیس نے اس کے اندر یہ ریت ڈالی تھی، تو انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اس کی والدہ نے ان کو بد دعا دینے کی بجائے، ان کو جھڑکنے کی بجائے، ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے تو ان کو یہ دعا کی دی کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ شیخ سدیس کو اللہ رب العزت نے حرم کا امام بنایا ہے۔ دوستو، یہ مئو کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تنگ دستی کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ غیر محرم کو بے دھڑک دیکھنا، کوئی عورت جا رہی ہے اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، تو اس سے بھی اللہ رب العزت رزق کو تنگ کرتے ہیں، تنگ دستی کے اللہ رب العزت اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ اپنے اہل خانہ سے لڑتے رہنا، بعض دفعہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، شوہر باہر سے آتا ہے، کوئی کسی تنگی کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے آ کر کوئی بات کر دیتا ہے تو بیوی بھی اوپر سے باتیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جھگڑے کہیں پہنچ جاتے ہیں جس طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا ایک تخت لگاتا ہے اور اپنی کارگزاریاں اپنے شیطانوں سے لیتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا۔ سب بتاتے ہیں کہ آج میں نے فلاں کو قتل کرا دیا، آج میں نے فلاں سے زنا کرا دیا، آج میں نے فلاں کو شراب پلا دی، فلاں کو اس گناہ کے اندر لگا دیا۔ تو شیطان کہتا رہتا ہے کہ تو نے کوئی کام نہیں کیا، تو نے کوئی کام نہیں کیا، تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن جب ایک اس کا شیطان آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان ان کو جدا کرا دیا ہے، تو شیطان اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ شیطان کے خوش ہوتا ہے کہ جہاں پر
نسلیں جدا ہو رہی ہیں، نسلوں کے درمیان میں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، یہ بچے یتیم ہوں گے، تو میاں بیوی کے درمیان میں جب طلاق ہو جائے گی، جدا ہو جائیں گے، تو یہ پھر پروسیس چلتا ہے، جھگڑوں تک چلا جاتا ہے، کئی پھر نقصانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے اہل خانہ سے بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک مسئلہ واضح طور پر سن لیں کہ گھر کے اندر عبادت کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت مسجد کے اندر عبادت کرنے کے، کہ مسجد کے اندر تو یہ ویسے ہی ایک نورانی ماحول ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اتر رہے ہیں، یہاں پر تو روشنی ہی روشنی ہے، نور کی روشنی ہے، لیکن زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنی طاقت کے مطابق عبادت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات جاگتے رہیں اور صبح ہماری نماز بھی جماعت کے ساتھ ہمیں نہ مل سکے۔ ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اگر عبادت نہیں کر سکتا تو پھر کم سے کم سو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔